بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. میری پیاری طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، رمضان المبارک کے فضائل بے شمار ہیں اور ایک بڑی طویل حدیث ہے حدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے اور کچھ چیزوں کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا گیا، اور مشکات شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے کیا جواب آیا؟ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص ذکر ارشاد فرما دیں۔ تو وہاں سے جواب ملا کہ موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی آباد کرنے والے میرے سوا، ساتوں آسمان اور ان کی آباد کرنے والے یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہہ دے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ کہنے والا کبائر سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت جو ہے نا، وہ اسی طرح سے جاری ہے کہ عام ضرورت کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے، تو حق تعالی شانہ کی بے پایاں رحمت نے اس کو کتنا عام کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ساری احادیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سب سے عام کر دیا کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بہت فضیلت وارد ہوئی۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی طرح سے، ایسے راستے سے اور ایسی کیفیت سے اس کو روزی ملتی ہے کہ اس کو خیال تک نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث جو ہے، ایک اور بھی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے مانگنے کا جو ہے حکم فرمایا کہ جن کے بغیر چارہ نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی عنایت فرما دیں اور آپ سب کو بھی اس سے نواز دیں، آمین ثم آمین۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا اپنی سعادت سمجھیے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا مشکل ہے کہ ہم ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں دوسرے کام بھی کرتے رہیں، مصروفیات بھی نمٹاتے رہیں، کیونکہ بہت سارے خواتین کو گھر میں کام ہوتے ہی ہیں، تو ان میں مشغول ہوتے ہوئے زبان سے ہم ان چیزوں کا ورد بھی کرتے رہیں، اور کل کو یہ کہنے کا منہ بھی باقی رہے کہ میں گو رہا بین ستم ہائے روزگار، میں گو رہا بین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔